زاران خانزادہ خطرناک موڑ اور اونچی اونچی ڈھلوان پر خطرناک سپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، جو اس کے غصے اور وحشت کی غماز تھی۔ وجیح چہرے کے نقوش میں کرختگی اور سختی چھائی ہوئی تھی۔ ایک تو خطرناک راستوں پر گاڑی کی تیز رفتار، اوپر سے اس پر اس کے چہرے کے نئے غزالات، پاس بیٹھی عریضے کا دل بری طرح خوف اور دہشت کے شکنجے میں پھنسا جھول رہا تھا۔ آہستہ چلائیں پلیز۔ گاڑی کو جب ایک دم سے زوردار جھٹکا لگا تو وہ چیخ پڑی، مگر اس بے رحم شخص پر کوئی اثر نہ ہوا، اور نہ ہی اس کی چیخ پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ تو وہ خوف سے کانپتی سی قریب ہوئی اور اسٹیئرنگ پر جب اس کے مضبوط ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر التجائی لہجے میں بولی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں پلیز آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کا ہاتھ رکھنا غضب ہو گیا تھا۔ زاران خانزادہ نے انتہائی تنفر بھرے انداز میں بری طرح اس کا ہاتھ جھٹکا اور قہر برساتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے گاڑی جھٹکے سے روک دی۔ وہ جو لرزتے وجود کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھی تھی، گاڑی کے یوں زوردار جھٹکے سے رکنے پر دروازے کی طرف لڑک گئی۔ ابھی وہ خود کو سنبھال ہی رہی تھی جب وہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اترا اور گھوم کر آتے اس کی طرف والا دروازہ کھولتے جھک کر بڑی بے رحمی سے اس کے بازو پکڑتے ہوئے باہر کھینچا۔ وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس آفات پر جان نکل گئی تھی۔ زاران خانزادہ کے چہرے پر بڑے خطرناک قسم کے تاثرات تھے۔ عریضے کو گاڑی سے لگاتے، اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے، وہ انہی خطرناک تاثرات سمیت اس کی طرف دیکھا اور جھکا تو عریضے کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ زاران خانزادہ کا تعلق مانسہرہ کے ایک گاؤں سے تھا۔ قاسم خانزادہ، جنہیں آغا جان کہا جاتا تھا، اس کے والد کے سوتیلے باپ تھے۔ آغا جان کے اپنے سگے بھی دو بیٹے تھے۔ زاران کے والد ان کی کزن کے ہی بیٹے تھے، جن کی وفات کے بعد انہوں نے زاران کی دادی سے شادی کی تھی۔ تب زاران کے والد طلال خانزادہ 2 سال کے تھے۔ آغا جان نے کبھی اپنے بیٹوں اور طلال خانزادہ میں فرق نہیں کیا، یہاں تک کہ بیوی کی موت کے بعد بھی انہوں نے طلال کا سگے باپ کی طرح خیال رکھا تھا، اور پھر طلال سمیت تینوں بیٹوں کی شادیاں خاندان میں ہی کیں۔ جب زاران 10 سال کا تھا تو طلال خانزادہ کی ایک ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی تھی۔ باپ کے بعد زاران آغا جان سے اور بھی قریب ہو گیا تھا۔ ان کے ہاں کم عمری میں شادی کرنے کا رواج تھا، اس لیے آغا جان نے اس کا رشتہ اس کے بڑے چچا کی بیٹی زینب سے طے کر دیا تھا، جو زاران سے 7 سال بڑی تھی۔ ان کے ہاں چونکہ تب خاندان سے ہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے زینب کو اپنے سے 7 سال چھوٹے زاران کی منگ بنا دیا گیا تھا، جس پر 16 سالہ زاران تو خوش تھا کیونکہ وہ زینب کو پسند کرتا تھا، مگر زینب جو زاران کو بچہ سمجھتی تھی، وہ اس رشتے پر ناخوش تھی۔ رشتہ طے ہونے کے کچھ عرصے بعد جب زاران کے دوسرے کزنز کی شادیاں ہو رہی تھیں تو آغا جان نے زینب اور زاران کی شادی کا بھی فیصلہ کیا۔ زاران اس وقت میٹرک کا امتحان دے رہا تھا، اگرچہ اتنی جلدی شادی پر وہ تھوڑا سا پریشان تو ہوا، مگر پھر زاران کو پانے کی خوشی میں جلدی نارمل ہو گیا۔ مگر یہ خوشی اسے راس نہ آئی۔ زینب شادی سے ایک دن پہلے گھر سے فرار ہو گئی۔ یہ خبر زاران خانزادہ پر بجلی بن کر گری۔ کچھ دن تو پتہ نہ چلا کہ وہ کس کے ساتھ بھاگی ہے، مگر پھر معلوم ہو گیا وہ آغا جان کی دور کی کزن کا بیٹا تھا، بہروز خانزادہ، جس کے ساتھ وہ نکاح کر چکی تھی۔ یہ بہروز خانزادہ کی پہلی شادی نہیں تھی، اس سے پہلے وہ شادی کر چکا تھا، مگر بیوی مر چکی تھی اور ایک 5 سال کی بیٹی تھی۔ نہ جانے زینب کی اس کے ساتھ آنکھ کب اور کیسے لڑی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ زاران خانزادہ نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ اس کی صرف محبت ہی نہیں، غیرت کا بھی خون ہوا تھا۔ جوانی کے جوش میں دل تو کرتا تھا کہ جا کر زینب اور بہروز خانزادہ کے سینے میں گولیاں اتار دے، مگر اماں کی واسطوں پر بڑی مشکل سے خود کو باز رکھا۔ مگر اس کے بعد اس کے دل میں آغا جان کے لیے پہلے جیسی محبت اور احساسات نہیں رہے تھے، حالانکہ آغا جان نے تو نیک نیتی سے رشتہ طے کیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زینب ایسا کچھ کرے گی، مگر زاران نہ جانے کیوں آغا جان سے متنفر ہو گیا تھا، جس میں زیادہ کردار اماں جان کا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ زاران کے والد چونکہ ان کے سوتیلے بیٹے ہیں، لہٰذا اپنی پوتی کی مرضی کے خلاف اس کا رشتہ انہوں نے سوتیلا پن دکھانے کے لیے جان بوجھ کر زاران سے کیا۔ اب زاران نہ جانے ان کی بات سے متفق تھا یا نہیں، تاہم دل میں آغا جان سے بدظن ضرور ہو گیا تھا
اور اسی وجہ سے کچھ عرصے بعد ہی وہ مانسیرا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اسلام آباد چلا آیا۔ اور پھر بعد میں اماں جان اور فرقان بھائی بھی اس کے پاس آ گئے۔ فرقان بھائی شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ بڑا بیٹا بلال 10 سال کا تھا جبکہ سے چھوٹی 2 جڑواں بیٹیاں تھیں، 7 سال کی تھیں۔ ان کی بیوی فائزہ طلال خانزادہ کے کسی دوست کی بیٹی تھی جو راول پنڈی میں رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور 14 سال بیت گئے۔ انہیں اسلام آباد شفٹ ہوئے۔ یہاں آتے ہی فرقان بھائی نے جو کاروبار شروع کیا تھا وہ اب کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، جس کو دونوں بھائی مل کر سنبھال رہے تھے۔ ان 14 سالوں میں ان سب نے پھر کبھی مانسیرا کا رخ نہیں کیا۔ اماں جان کی ناراضگی تو خنوس برقرار تھی، البتہ زنان دل کو پتھر نہ بنا سکا۔ مانسیرا قدم تو نہ رکھا مگر آغا جان سے کانٹیکٹ کر لیا۔ مہینے میں 1-2 بار فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر لیا کرتا تھا، اور اس بات کا پتہ اماں جان کو نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک دن تھا جب وہ دفتر میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ اسے آغا جان کی کال موصول ہوئی۔ زنان میں بہت مشکل میں ہوں بیٹا، مجھے تمہاری سخت ضرورت ہے، کیا میرے پاس آ سکتے ہو؟ وہ ہوا کیونکہ اتنے سالوں میں پہلی بار وہ اسے مانسیرا آنے کا کہہ رہے تھے۔ کیا بات ہے آغا جان، سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے لب بھیجتے ہوئے قدرے تشویش سے پوچھا، تو جواب میں آغا جان نے کچھ بتانے کے بجائے ایک ہی بات پر اصرار کیا کہ وہ جلد از جلد ان کے پاس پہنچ جائے۔ زنان ان کے پاس جانا نہیں چاہتا تھا مگر ان کے لہجے میں ایسی التجا، ایسی پکار تھی جسے وہ رد نہ کر سکا، اور کہہ دیا کہ وہ کل صبح ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ جواب میں آغا جان نے بے حد خوش ہوتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ آغا جان کی کال بند ہونے کے بعد وہ پریشانی سے سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کیونکہ آغا جان کو تو ہاں کہہ دی تھی، لیکن اب مسئلہ گھر میں اماں جان سے اجازت لینے کا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ آغا جان کا نام سنتے ہی صاف انکار کر دیں گی، اس لیے کوئی اور بہانہ بنانا تھا۔ کل صبح چونکہ اسے نکلنا تھا اس لیے آفس کا کام جلدی جلدی نپٹایا، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ مینیجر کے ذمہ لگا کر شام ہوتے ہی گھر آ گیا۔ چاچو، دادی اپنے روم میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ مونا نے اسے دیکھتے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اماں کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ وہ حسب عادت بیڈ پر لڑکیوں کی تصویروں کا ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے ان کا یہی کام تھا، اسے شادی پر اصرار کرنا، جس کی نہ کرنے کا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ زران دیکھو، یہ بطول دے گئی یہ تصویریں، لڑکی ایم فل کیا ہوا ہے، خوبصورت ہے اور سلیقہ مند بھی۔ اماں نے رشتہ کروانے مائل کا حوالہ دے کر تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے خوبیاں بیان کرنا شروع ہی کی تھی کہ اس نے ناگواری کے احساس کے ساتھ تصویر ان کے ہاتھ سے لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے انہیں ٹوک دیا۔ پلیز اماں، ختم کریے فضول کام، میں آپ کو 1000 بار انکار کر چکا ہوں، مجھے نہیں کرنی شادی، پھر آپ کیوں لڑکیوں کی تصویریں منگوا لیتی ہیں؟ اس کے لہجے میں بیزاری کے ساتھ ناراضگی بھی جھلکی تھی۔ ہاں تو کیا ایسے چھوڑ دو تمہیں؟ ساری زندگی چھڑے چھانٹ گھومتے رہو گے؟ کان کھول کر سن لو زنان، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے مرنے سے پہلے تمہاری اولاد دیکھنی ہے۔ اگر یوں نہیں ضد پر اڑے رہو گے تو وہ وصیت کر جاؤں گی کہ میرا مرا ہوا چہرہ بھی تمہیں نہ دیکھنے پائے اور نہ میرے جنازے کو کندھا دیا جائے۔ بات کے اختتام پر اماں جان کی آواز بھر آ گئی تھی۔ زنان نے بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ ارے اماں، آپ تو ایموشنل ہو گئی ہیں، خود سوچیں 31 سال کا ہو گیا، میں شادی کی عمر رہ گئی میری کیا، اور اب کو بچے دیکھ رہے ہیں تو بلال کی کروا دے شادی۔ اس نے بھتیجے کا نام لے کر ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ دیا۔ اماں کے کندھے کے گرد بازو کا حصار باندھا تو وہ خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ زران نے گہری سانس لے کر انہیں دیکھا۔ فی الحال اس کے پاس مزید بحث کے لیے وقت نہیں تھا، اس لیے کل صبح بزنس کے سلسلے میں مرین جانے کا بتا کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن صبح 11 بجے وہ مانسیرا پہنچ گیا تھا۔ 14 سال بعد اس نے وہاں قدم رکھا تھا جہاں آقا جان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہاں زاران کو انہیں دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ وہ بے حد کمزور اور بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس کے دل میں افسوس ہونے لگا کہ اتنے سالوں میں وہ ایک بار بھی انہیں دیکھنے نہیں آیا۔ ریسٹ کرنے کے بعد جب دوپہر کو وہ آغا جان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو تب انہوں نے وہ بات کہی جس کے لیے اسے بلایا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے بات کا آغاز کیا۔ آج سے 8 سال پہلے بہروز اور زرناب کا ایکسیڈنٹ ہوا، جس میں زرناب تو موقع پر مر گئی مگر بہروز نے ہاسپٹل میں پہنچ کر دم توڑا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی ایک امانت مجھے سونپ گیا، اور وہ تھی اس کی اکلوتی بیٹی زرمین، جو اب 19 سال کی ہے۔ اگرچہ اس کا سگا چچا امروز خان موجود تھا مگر وہ لالچی انسان تھا، اس لیے بہروز کو اس پر اعتبار نہیں تھا۔ میں ایک مرتے ہوئے انسان کی خواہش رد نہیں کر سکا اور عریضے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پہلے تو سب ٹھیک چلتا رہا مگر اب کچھ عرصے سے امروز خان اور اس کے بیٹوں نے
مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ عریضے کا تقاضا کر رہی ہے۔ امروز خان بظاہر بھتیجی سے محبت جتا رہا ہے، مگر اس کی نظر بہروز کی اس جائیداد پر ہے جو عریضے کے نام پر ہے۔ میں اس معصوم بچے کو ان لالچی لوگوں کے حوالے ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اب میں تم سے جو بات کہنے والا ہوں، اسے ایک بوڑھے شخص کی التجا سمجھنا، درخواست سمجھنا، کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوگی بیٹا۔ آغا جان بات کرتے کرتے سانس لینے کو رکے۔ زاران سانس روکے ان کی طرف متوجہ رہا۔ جو بات وہ کہنے جا رہے تھے شاید اس کا اندازہ اسے ہو گیا تھا۔ میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا بیٹا، اس لیے میں چاہتا ہوں عریضے کو تمہاری پناہ میں دے دوں، کیونکہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب مزید ہمت نہیں رہی کہ اس کی حفاظت کر سکوں۔ اگر تم میری التجا قبول کرتے ہو تو عریضے سے نکاح کر لیتے ہو تو تمہارا یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا، لیکن اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو کوئی بات نہیں بیٹا، میری طرف سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ یہ پھر اس بچے کی قسمت کہ جو اس کے نصیب میں لکھا ہوگا وہ خود ہی بھگت لے گی۔ آغا جان نے گلو گیر لہجے میں کہا، لیکن آغا جان، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ اس وقت 3-4 سال کی تھی، تو وہ تو مجھ سے بہت چھوٹی ہوگی۔ اس نے سوچ کر کہا، اتنی چھوٹی نہیں ہے، 19 سال کی ہے۔ آغا جان کے کہنے پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ آغا جان، وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اماں جان، اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر۔ اس نے جھجکتے ہوئے دل حل پیش کرنا چاہا مگر آغا جان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زارات، تمہارے علاوہ مجھے کسی کے ساتھ بھی تسلی نہیں ہوگی، صرف تم ہی ہو جو اسے اس کے درندے چاچا زادوں سے محفوظ رکھ سکتے ہو، کیونکہ مسئلہ صرف اس کی جائیداد کا نہیں، وہ اپنے چچا زادوں کو ناپسند کرتی ہے، ان سے خوفزدہ ہے۔ تم سوچ لو، مجھے صبح جواب دے دینا۔ آغا جان اسے مشکل میں ڈال کر چلے گئے۔ وہ کئی پل ساکت و جامد بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ اسے سوچنے کا ٹائم دے کر اٹھ کر چلے گئے۔ ساری رات وہ ایک پل کے لیے نہ سو سکا۔ آغا جان اسے بہت مشکل میں ڈال گئے تھے۔ جس بہروز خان نے اس کی منگیتر کو بھگا کر اس کی عزت کا جنازہ نکالا تھا، جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا، اس کی بیٹی سے بھلا کیسے نکاح کر لیتا؟ مگر آغا جان کو وہ انکار کیسے کرتا؟ کیونکہ بڑھاپے اور بیماری کی جس اسٹیج پر وہ اب تھے، ایسے میں زنان کا انکار انہیں مزید تکلیف پہنچا سکتا تھا۔ وہ ان کے بوڑھوں جھریوں بھرے چہرے پر تکلیف اور مایوسی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پہلے ہی وہ پچھتا رہا تھا کہ اتنے سالوں سے ان کی خبر گیری کرنے کیوں نہیں آیا، بس فون پر ان کی خیریت معلوم کر کے ہی فرض نبھا لیتا تھا۔ وہ اپنی اس لاپرواہی پر نہ صرف اندر سے دکھی تھا بلکہ آغا جان کے سامنے شرمندہ بھی تھا۔ اسی لیے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے بہروز خان کی بیٹی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر آغا جان کو جب اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بے تحاشا خوش ہوئے۔ نکاح کے وقت اس کے چہرے کے تاثرات سرد و جامد رہے۔ نکاح کے فوراً بعد آغا جان نے عریضے کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے عریضہ کا چچا امروز خان یہاں پہنچ جائے، لہٰذا وہ جلد از جلد عریضے کو لے کر چلا جائے۔ زنان نے خاموشی سے ان کے حکم پر عمل کیا۔ جاتے ہوئے آغا جان نے خوب گرم جوشی سے اسے گلے سے لگایا اور عریضے کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جو آغا جان کے پہلو سے لگی کھڑی بڑی سی چادر میں خود کو لپیٹے آنسو بہا رہی تھی۔ زارا نے اس پر ایک اچھٹتی ہوئی سرد نگاہ ڈالی تھی۔ اسے اس لڑکی سے قسم کی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے صرف اور صرف آغا جان کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ پیا تھا۔ آغا جان کے کہنے پر اس نے اس لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر تو بٹھا دیا، مگر راستے میں اس کے اتنے قریب موجودگی زرار خانزادہ کی طبیعت پر گرا گزر رہی تھی، جس کا غصہ وہ طوفانی انداز میں گاڑی کو دوڑا کر نکال رہا تھا۔ حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ اس قدر خطرناک راستے پر اس کی گاڑی دوڑانے پر وہ خوف زدہ ہو رہی ہوگی، مگر زرار خانزادہ کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ پھر اس وقت اس کا پورا وجود جیسے آگ میں جل اٹھا تھا۔ جب زور سے گاڑی کو جھٹکا لگنے پر وہ گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ ایک پل کو ششدر رہنے کے بعد اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا اور ساتھ ہی جھٹکے سے گاڑی کو بھی بریک لگائی تھی۔ اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس نے عریضے کو بے دردی سے کھینچ کر باہر نکالا تھا اور اسے گاڑی کے ساتھ لگاتے اس کی سہمی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے غیظ و غضب ناک آواز میں غرایا، اپنی حد میں رہنا سیکھ لو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ تم سے نگاہ یہ زہریلا گھونٹ میں نے صرف آغا جان کی وجہ سے پیا ہے، ورنہ میں بہروز خانزادہ اور اس سے جڑی ہر چیز سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ آئندہ ذرا سا بھی میرے قریب آئی تو اپنا انجام سوچ لینا۔ اپنی بات مکمل کرتے سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا
اور بڑی بےرحمی سے پٹخنے کے انداز میں اسے اندر دھکیل کر دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا اور گھوم کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی پہلے کی طرح طوفانی رفتار سے سفر کرنے لگی۔ اس کے پٹخنے سے وہ جو آندھے منہ سیٹ پر گئی تھی، کچھ دیر تو یوں ہی بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ بیٹھی اور سہمی ہوئی نگاہوں سے مرر میں اس بے رحم شخص کے وجیح مگر بے رحم تاثرات والے چہرے کو دیکھا اور بالکل ایک سائے پر ہو کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کو اسی طرح جھٹکے لگ رہے تھے جبکہ وہ اس سب کچھ قسمت پر چھوڑے بس بند آنکھیں کر کے قرآنی آیت کا ورد کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر بعد یہ جھٹکوں والا سفر ختم ہوا اور گاڑی ہموار روڈ پر دوڑنے لگی تو عریضے کی جان میں جان آئی۔ کچھ دیر ریلیکس ہونے کے بعد اس نے اپنا سر پیچھے سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کچھ دیر بعد ہی اسے گہری نیند میں آ لیا۔ پھر آنکھ تب کھلی جب اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا گیا۔ آنکھیں کھلنے پر زاران خانزادہ کا وجیح سرد تاثرات والا چہرہ نظر آیا تو ہڑبڑا کر سر سے ڈھل کا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اٹھو، گھر آ گیا، اور ہاں، جو کچھ بھی میں نے سب سے کہوں گا اسی بات کی تائید کرنی ہے تم نے۔ اگر تم سے پوچھا جائے تو اگر کسی کو ذرا بھی حقیقت پتہ چلا تو سوچ لینا وہ دن تمہارے اس گھر میں آخری دن ہوگا، کیونکہ بہروز خانزادہ کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے کوئی تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ سرد لہجے پہ وارننگ دیتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ علیزہ خاموشی سے اتر آئی۔ گھر بنگلہ نما اور بہت خوبصورت تھا۔ زنان خانزادہ آگے چل رہا تھا جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خوفزدہ سی اس کے پیچھے تھی۔ بڑے سے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے بعد جب اس نے وہاں بیٹھے لوگوں کو بلند آواز سے سلام کیا تو وہ سب اس کے پیچھے آتی لڑکی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے زنان؟ سب سے پہلے اماں جان نے تیز آواز سے پوچھا تھا۔ یہ ندیم کی کزن ہے اماں جان، بیلاکوٹ سے تعلق رکھتی ہے۔ کسی دشمن کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے ندیم نے کچھ عرصے کے لیے یہاں بھیج دیا ہے۔ تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے سب سے گہرے دوست ندیم کا نام لیتے کہانی گھڑی تو سب کے چہرے پر پرسکون تاثرات آئے۔ چادر میں لپٹی کم عمر سی اس خوبصورت لڑکی کو پھر ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ سبھی کو وہ بہت پیاری لگی۔ کھانے کے بعد اماں جان کی ہدایت پر مونا اور شہلا اسے اپنے کمرے میں لے گئی جبکہ زران اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بہروز خانزادہ کی بیٹی ہے تو 1 منٹ نہیں لگائیں گے اسے اس گھر سے نکالنے میں، اس نے بے اختیار سوچا۔ دوسری طرف عریضے کمرے کے اندر خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، ایک آنکھ جاں اور اپنے غور سے دوری، دوسرا زنان خانزادہ کی نکاح میں ہونے کے باوجود یہاں چھوٹی حیثیت سے رہنا، اور نہ جانے کتنے عرصے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ کیا وہ شخص اسے چھوڑ دے گا؟ یہ سوچیں اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اس کی نفرت کی وجہ جانتی تھی، اپنی سوتیلی ماں زینب اور باپ کے اقدام سے واقف تھی۔ اسے بھی اس اقدام کا افسوس تھا مگر اس میں اس کا قصور تو کہیں نہیں نکلتا تھا۔ ساری رات انہی سوچوں میں گھری رہی جبکہ اس سے کچھ فاصلے پر مونا پرسکون نیند سو رہی تھی۔ عریضے کو اس پر رشک آیا تھا۔ صبح کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تھی اور جب وہ جاگی تو دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ ناشتے کے بعد مونا اسے ساتھ لیے سارے گھر میں گھمانے لگی اور ایک کمرے میں لانے کے بعد اسے بٹھا دیا۔ تم یہاں بیٹھو، میں پاپ کارن لے کر آتی ہوں، یہاں بیٹھ کر مووی دیکھیں گے۔ سامنے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ عریضہ جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچانک نظر دائیں طرف والی دیوار پر لگی ہے، زران خانزادہ کی بڑی سی تصویر پر۔ وہ گھبرا گئی، کہیں یہ ان کا روم تو نہیں؟ اس کے خیال آتے ہی اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں اور وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف بڑھتی اچانک دروازہ کھلا اور مونا کی بجائے زران خانزادہ اندر داخل ہوا۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، کوٹ کے کندھے پر ایک سائیڈ پر ڈالے اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا مگر اپنے کمرے میں عریضے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سخت لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا۔ عریضہ جواب کیا دیتی بھلا؟ زران خانزادہ کے چہرے کے خطرناک تیوروں اور تیش بھرے لب و لہجے پر اس کی تو زبان ہی تالوں سے چپک گئی تھی۔ جواب دو! وہ آگے بڑھ کر پھنکارا۔ وہ مونا! وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولنے لگی تھی جب وہ اسے بازو سے دبوچ گیا۔ وارن کیا تھا نا میں نے تمہیں کہ اپنی حد میں رہنا، مجھ سے قریب ہونے کی کوشش مت کرنا، اور تمہیں یہاں آئے ابھی 1 ہی دن ہوا ہے اور تم میرے بیڈ روم میں بھی پہنچ گئی۔ بہت شوق ہے میرے بستر پر آنے کا۔ وہ اتنے سرد لہجے میں بول رہا تھا کہ عریضے کو اپنے پورے وجود میں کپکپاہٹ سی ہوتی محسوس ہوئی۔ اوپر سے اس کے الفاظ پر عشق کا شرم سے مر جانے کو دل چاہا۔ تر و تازہ گلاب چہرہ قندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا، آنکھوں میں بے اختیار پانی سا بھر گیا تھا۔ اس الزام پر بے حد زخمی نگاہوں سے اس نے زنان خانزادہ کی طرف دیکھا تھا جس کی نگاہوں میں اسے سوائے بے رحمی اور نفرت کی کوئی تاثر نظر نہیں آیا تھا۔ زبان سے تو کچھ بولنے کی سکت ہی نہیں تھی، اس لیے صرف
مسامت کرتے خود کو چھڑانا چاہا۔ جیسے ہی زنان نے گرفت ہٹائی وہ بھاگنے کے انداز میں اس کے کمرے سے نکلی تھی اور مونا کے کمرے میں آ کر بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر گزری تھی جب مونا اسے پکارتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ عریضے نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ سوری یار، وہ چاچو آ گئے، ہم بھی کسی دن مووی دیکھ لیں گے۔ ان کے کمرے میں دیکھنے میں اس لیے مزہ آتا ہے کہ باہر اسکرین بڑی لگی ہوئی ہے، مونا اپنے دھن میں بتا رہی تھی۔ عریضے خاموش ہی رہی۔ باتوں کے دوران وہ پھر سے اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ اس بار وہ اسے کچن میں لائی تھی۔ مونا کا ارادہ کسی اسپیشل ڈش کے بنانے کا تھا جس کے لیے یوٹیوب سے ریسیپی دیکھنی تھی۔ کمرے میں موبائل لانے کا کہتی وہ باہر نکل گئی۔ عریضے گہری سانس لے کر سنک میں پڑے چند برتنوں کو دھونے لگی۔ مونا ایک کپ کافی ملے گی؟ اپنی دھن میں بولتا وہ اندر آیا اور کچن میں عریضے کو کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گیا، جبکہ عریضے کا دل سکڑ کر پھیلا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو اس کے ہاتھوں بے عزت ہوئی تھی۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ وہ دھیمے مگر سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ مونا لائی ہے، وہ تھوک نکل کر بمشکل جواب دے پائی۔ خود کو اس گھر کی مالکن سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مہمان ہو تو یہاں پر سو مہمان بن کر رہو۔ اس کی بات پر بے عزتی کے احساس سے عریضے کا چہرہ پھر سے سرخ ہونے لگا۔ اسی وقت مونا نے کچن میں انٹری دی۔ چاچو آپ عریضے کو مہمان کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس طرح تو یہ ہم سے بے تکلف نہیں ہوگی، لہٰذا یہ ہمارے گھر کا ہی فرد ہے، آئندہ مہمان مت کہیے گا۔ مونا نے اس کے آخری الفاظ سن لیے تھے تبھی ناراض لہجے میں بولی تو زاران بات بدل کر اسے کافی کا کہتا کچن سے نکل گیا تھا۔ مونا نے کافی بنانے کا کام ملازموں کو بلا کر اس کے ذمہ لگایا اور خود عریضے کو اپنے ساتھ لگا کر کوئی اٹیلین ریسیپی بنانے لگی۔ زاران خانزادہ کی پوری فیملی اگلے چند دنوں میں اس کے ساتھ مکمل طور پر گھل مل گئی تھی۔ سبھی اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، خصوصاً مونا تو اس کا دل بہلانے کو گھر میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کیے رکھی تھی، کیونکہ زنان کی طرف سے عریضے کو باہر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آغا جان کا زنان کو فون آیا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ عریضے کا چچا بروز اور اس کے بیٹے عریضے کے نکاح کا سن کر پاگل ہو رہے ہیں اور اسلام آباد میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ویسے تو زنان ان سے ڈرتا نہیں تھا، مگر صرف اس وجہ سے کہ گھر والوں کو عریضے کی حقیقت معلوم نہ ہو، وہ احتیاط کر رہا تھا۔ مونا بے حد باتوں نے تھی، عریضے کا دل اس کی باتوں سے بہل تو جاتا تھا، مگر ساتھ ہی مستقبل کا خوف بھی کسی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹک رہا تھا، کیونکہ زاران خانزادہ کے تیور اسے ویسے کے ویسے ہی دکھائی دیتے تھے۔ وہ شاید آغا جان کی وجہ سے چپ تھا، اگر آغا جان نہ رہتے تو وہ اسے چھوڑنے اور اس گھر سے نکلنے میں ایک منٹ نہ لگاتا۔ وہ نماز میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اس شخص کے دل میں اس کے لیے نرمی ڈال دے، مگر فی الحال دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مونا اور شہلا کی ماموزاد کی شادی تھی، وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی راول پنڈی، مگر زنان نے منع کر دیا تھا۔ سب لوگ چلے گئے تھے سوائے اماں جان کے، جو عریضے کی وجہ سے رک گئی تھی، جبکہ زنان بھی بزنس کی وجہ سے نہیں گیا تھا۔ ایک دو ہو گیا تھا شہلا اور مونا کو گئے۔ عریضے ان دونوں کی غیر موجودگی میں سخت بور ہو رہی تھی، اگرچہ اماں جان اسے بہلانے کے لیے باتوں میں یا کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی تھی، مگر اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ شام کے وقت وہ لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی کوئی پروگرام دیکھ رہی تھی جب اماں جان زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے بالوں میں تیل سے چمپی کرنے لگی۔ عریضے نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ اس کے بالوں میں مالش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ اسی وقت زران بھی آفس سے گھر چلا آیا، بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، اونچا مضبوط سراپا، وجیح نقوش والا مغرور چہرہ، ماتھے پر بکھرے گھنے سیاہ بال، وہ ہمیشہ کی طرح ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عریضے کا دل اسے دیکھ کر بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ تیزی سے نظر جھکا گئی تھی۔ آ گئے ہو بیٹا؟ اماں جان اسے دیکھ کر محبت سے مسکرائی۔ جی آ گیا ہوں، اور آپ کیوں ہی فضول کام کر رہی ہیں؟ لوگوں کے اپنے ہاتھ سلامت ہیں اور یہ عمر خدمتیں کروانے کی ہے، کرنے کی نہیں۔ اس کے ناگوار لہجے میں کہے گئے الفاظوں کو اماں جان تو مسکرا کر ٹال گئی، جبکہ عریضے کی عزت نفس پر ضرب لگی تھی۔ وہ کون سا اپنی مرضی سے اماں جان سے چمپی کروا رہی تھی؟ وہ طنز کا تیر چلا کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ عریضے نے بڑی مشکل سے اماں جان سے اپنا سر چھڑایا اور پھر کمرے میں جانے لگی تھی جب انہوں نے اسے زنان کے لیے چائے بنانے کا کہا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ چاپ کچن میں آ گئی اور چائے بنا کر جب اماں جان کو دینے گئی تو انہوں نے بے چارگی سے کہا، بیٹا تم خود لے آؤ، ساتھ میں کھانے کا بھی پوچھ لینا، میرے جوڑوں کا مسئلہ ہے، میں بار بار سیڑھیاں چڑھ کر اتر نہیں سکتی۔ وہ سر ہلا کر لب کاٹتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جان رہی تھی کہ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بھڑکے گا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ ملازمت چھٹی پر گئی ہوئی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر پہلے گہری سانس لی اور دل دھڑکن نارمل کرنے کی کوشش کی، پھر ڈرتے ڈرتے دروازے پر ہلکا سا ناک کیا مگر جواب نہ ملا تو دوبارہ ناک کیا۔ اس بار بھی خاموشی چھائی رہی تو اس نے آہستگی سے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔
دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس کے کمرے میں جھانکا تو وہ خالی تھا، جبکہ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ اچھا ہے کہ واش روم ہے، میں جلدی سے ٹیبل پر رکھ کر بھاگ لیتی ہوں۔ یہی سوچتے ہوئے وہ تیزی سے اندر گئی، مگر برا ہوا قسمت کا نہ جانے کیسے چپل دبیس کارپیٹ میں الجھا تھا اور وہ چائے کی کپ سمیت اوندھے منہ نیچے گری۔ گرم چائے کے کچھ قطرے اس کے چہرے پر آئے تھے، جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ بے تحاشا گھبراہٹ کا شکار ہوتی وہ اٹھ رہی تھی جب اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا اور ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس زنان خانزادہ اندر آیا۔ اسے گرا دیکھ کر ایک پل تو وہ ششدر ہوا، پھر یکدم چہرے پر خطرناک تاثرات ابھرے۔ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں اپنے کمرے میں آنے سے، پھر کیوں آئی ہو؟ کھردرے آنکھ برساتے لہجے اور بےحد غصیلے تیوروں سمیت وہ اس کی طرف بڑھا تو غریزے کی جان فنا ہونے لگی۔ وہ گھٹنے کے بل بیٹھے بیٹھے پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ میں خود نہیں آئی، مجھے اماں جان نے بھیجا ہے۔ اس شخص کے سفاک لہجے اور خطرناک تیوروں پر آپ سفید اختیار آنکھوں سے بہنے لگی تھی۔ کس کی اجازت سے تم میری ماں کو اماں جان کہہ رہی ہو؟ خبردار جو آج کے بعد تمہاری زبان سے لفظ نکلا تو جب میں تم سے رشتہ تسلیم نہیں کرتا تو میرے گھر والوں سے رشتہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ آغا جان کے کہنے پر اس گھر میں لے کر آیا ہوں تو یہ مت سمجھنا میری بہروز خانزادہ سے نفرت ختم ہو گئی ہے۔ اس نفرت کی آگ کو اس شخص کی موت سرد نہیں کر سکتی تو نکاح نامے کا کاغذ کیا کر لے گا؟ اس نے نیچے جھک کر اسے بازو سے پکڑتے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور خونخوار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ غیظ و غضب کی انتہا پر نظر آ رہا تھا۔ عریضے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بے رحم شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے سے جھلکتا جلال اس کی دھڑکنیں سست کیے دے رہا تھا۔ پورا وجود لرز رہا تھا۔ میرا قصور کیا ہے؟ کوئی ظالم شخص کے آگے رونے لگی تھی۔ شٹ اپ! میرے سامنے آنسو بہانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں ان سے بگلنے والا نہیں۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم اس گھٹیا انسان بہروز خانزادہ کی بیٹی ہو جس نے میری عزت مٹی میں ملائی تھی۔ وہ غررایا تھا۔ میرے بابا کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرے، وہ روتے ہوئے غصے سے بولی۔ تو زنان نے اس کی ہمت پر پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر خونخوار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ بولوں گا میں اس گھٹیا، کیا کر لو گی تم میرا؟ اب کہ اس کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ عریضے نے کرب سے آنکھیں میچی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس شخص کی پکڑ بے رحم ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مضبوط بھی تھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، بہروز خان کی بیٹی ہونے کی وجہ سے میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر چونکہ ہمارے یہاں اپنی عورتوں کو چھوڑنے کی روایت نہیں ہے اس لیے تم میرے نکاح میں تو رہو گی، مگر ہمیشہ خالی دامن۔ نہ تو میں تمہیں بیوی کا درجہ دے کر بساؤں گا اور نہ ہی چھوڑوں گا، چاہے گھر والوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، سمجھی؟ اپنی نفرت اس پر انڈیل کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ تیورا کر نیچے جا گری۔ زنان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کارپیٹ پر بے سود پڑی تھی، یقیناً اپنے حواس کھو چکی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا جو کہ دھیمی دھیمی چل رہی تھی۔ قدرے پریشان ہو کر اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کی باتیں سن کر بے ہوش ہو جائے گی ایسا اس کے وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، کیونکہ گھر میں اماں جان تھی۔ عریضے کی اتنی دیر تک غیر موجودگی پر پتہ کرنے ادھر آ سکتی تھی۔ اگر وہ اسے اس طرح کارپیٹ پر بے ہوش پڑا دیکھ لیتی تو نہ جانے کیا سوچتی۔ یہ خیال اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ اے لڑکی اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے سراپے سے نگاہیں چرا کر وہ دھیمی آواز میں اسے پکارتے ہوئے اس کا گال تھپتھپانے لگا، مگر جب اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تو کچھ سوچ کر اس نے شاید ٹیبل پر پانی کا رکھا جگ اٹھایا اور اس پر انڈیل دیا۔ پانی پڑنا تھا کہ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دی۔ چند پل تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے، پھر جیسے ہی ذہن بیدار ہوا اور نظر زاران خانزادہ کے سرد تاثرات والے چہرے پر پڑی تو گھبرا کر اٹھی، مگر نظر جب اپنے ہولی پر پڑی تو شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا جبکہ گریبان سارا پانی سے بھیگ کر ان کہے راز افشا کر رہا تھا۔ تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اس نے اپنے گرد لپیٹا اور اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگی تھی جب وہ ہاتھ سے تھام کر روک گیا تھا۔ عریضے نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ملازمت چھٹی پر ہے، یہ کون صاف کرے گا؟ کارپیٹ پر گرے اور بکھرے چائے کے داغوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں کرتی ہوں، کپڑا لے آؤں؟ وہ ہر صورت یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ اپنے اس دوپٹے سے کرو، سرد لہجے میں کہتے وہ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ عریضے مرے مرے قدموں سے آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھ کر اپنے دوپٹے کے ایک کونے کو پکڑ کر کارپیٹ پر نظر آتے چائے کے داغ صاف کرنے لگی۔ 5 منٹ لگے اسے اس کام میں۔ جیسے ہی داغ صاف ہوئے، گرا ہوا کپ اٹھا کر وہ بجلی کی تیزی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ انتہائی کوئی بے رحم شخص ہے، گیلی آنکھوں کے ہاتھ سے رگڑتے ہوئے ذیل لب بڑبڑائی۔ کپ کچن میں رکھ کر کمرے میں جائی تھی جب اماں جان نے آواز دی۔ وہ فوراً ان کے پاس آ گئی۔ کھانے کا پوچھا تم نے زنان سے بیٹا؟ اماں جان کے استحسان کرنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا،
نہیں، وہ واش روم میں تھے تو اس لیے نہیں پوچھ سکی۔ اس نے بھری بھری لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم آرام کرو، میرے پاس آئے گا تو خود پوچھ لوں گی۔ اماں جان نے نرمی سے کہا تو وہ سر ہلاتے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تنہائی ملتے ہی کھل کر رونا بھی آیا، پھر روتے روتے نہ جانے کب وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ صبح سویرے آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھ کر پہلے نماز ادا کی اور پھر اماں جان کے لیے چائے بنانے کچن میں چلی آئی۔ چائے بن گئی تو انہیں دینے ان کے کمرے میں آئی تو وہ اس دشمنی جا کو بیٹھا دیکھ کر دل دھڑک اٹھا تھا۔ جسم میں خفیف سی لرزش در آئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے آگے بڑھ کر اماں جان کو کب تھمایا تھا۔ اماں جان کے قریب بیٹھے زرار خان کے کلون کی مہک اس کے نتھروں میں گھسی تھی، بغیر دیکھے بھی وہ اس کی نگاہوں کا سرد پن محسوس کر سکتی تھی۔ بیٹا زران کے لیے ناشتہ بنا دو، پھر اسے آفس جانا ہے۔ اماں جان کے حکم پر وہ کچن میں چلی آئی اور پھر 15 منٹ میں جلدی جلدی ناشتہ بنا کر ٹرے اٹھائی اماں جان کے کمرے میں رکھ آئی تھی کیونکہ وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ 3 دن یوں نہیں گزر گئے، چوتھے دن مونا اور شہلا آئی تو اس نے ذرا بہتر فیل کیا۔ شہلا تعلیم مکمل کر چکی تھی جبکہ مونا یونیورسٹی میں BS کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ عریضے بھی ایڈمیشن لے کیونکہ وہ انٹر کر چکی تھی۔ عریضے کی اپنی بھی بہت بڑی خواہش تھی کہ آگے پڑھنا، مگر مونا نے جب زران سے بات کی تو اس نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ یہاں صرف مہمان ہے اور کچھ عرصے کے لیے، یہ ہماری مستقل ذمہ داری نہیں۔ اس کے ان الفاظوں نے عریضے کے دل میں چبھے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ تنہائی میں خوب روئی۔ آغا جان کی بھی اسے بے حد یاد آئی، جنہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر اس سفاک شخص کو اس کی ذمہ داری سونپی تھی، جو میں ذمہ داری لینے کے باوجود اسے اپنی ذمہ داری سمجھنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ شہلا کا کہیں رشتہ کہیں طے ہو گیا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چلنے لگی جب انہیں دونوں بلال کی انگلینڈ سے آمد ہوئی، جو وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ چاچی، بیوٹی کوئن کون ہے؟ زہران کے ہمراہ بیگ لیے جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو لان میں مونا کے ساتھ بیٹھی عریضے کو دیکھ کر اس نے بے اختیار پوچھا تھا۔ بھتیجے کے کمنٹ پر زہران کے چہرے کے تاثرات سرد پڑے تھے، مگر کہا کچھ نہیں۔ بلال بھی مونا اور شہلا کی طرح بہت ہی فرینڈلی نیچر کا تھا، جلدی عریضے کے ساتھ بے تکلف ہو گیا، مگر عریضے اپنی ریزرو نیچر کی وجہ سے ناپ تول کر ہی جواب دیتی، زیادہ تر اس کی باتوں پر خاموش ہی رہتی تھی۔ کئی بار اس نے محسوس کیا بلال جب اس سے ہنسی مذاق کر رہا ہوتا، ایسے میں کہیں سے زنان آ جاتا یا بلال خود ہی اسے کسی بات میں گھسیٹ لینے کی کوشش کرتا تو اس کے چہرے کے غسلات پہلے سے بھی زیادہ تن جاتے تھے۔ نگاہوں میں عجیب سا کٹیلا چبھتا ہوا تاثر ہوتا تھا جو عریضے کے وجود میں سنسنی چڑھا دیتا۔ کئی بار اس نے سوچا کیا وہ بلال کا اس سے بے تکلف ہونا ناپسند کرتا ہے یا ویسی ہی نفرت کی وجہ سے اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ وہ کچن میں کھڑی بریانی کے لیے مسالے تیار کر رہی تھی جب مونا اندر داخل ہوئی۔ ہائے، کیا ہی اچھا ہوگا اگر ممی کو تم جیسی بہو مل جائے، انہیں بھی کچن کا کام کرنا پسند ہے اور تمہیں بھی، دونوں ساس بہو مل کر کرنا۔ مونا کے بلند آواز سے کیے گئے کمنٹ پر اس کے ہاتھ سے چھری گرتی گرتی بچی، کیونکہ مونا کی بیٹے زنان اور بلال بھی کچن میں داخل ہوئے تھے اور یقیناً مونا کی بات سن چکے تھے۔ تبھی بلال کے چہرے پر مسکان آئی تھی جبکہ زاران سنجیدہ چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی چھا گئی تھی۔ بہت ہی نیک خیال ہے تمہارا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، باقی ان محترمہ سے پوچھ لو۔ بلال کے شوخی سے کہنے پر جہاں عریضے کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی وہاں زاران کے چہرے پر بھی خطرناک قسم کے تاثرات چھا گئے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے چاچو؟ ویسے ایسی بہو اگر اماں کو بھی مل جائے تو، کیونکہ بڑے تو آپ ہیں، مجھ سے تو شادی تو پہلے آپ کی ہونی۔ اب کہ اس نے معنی خیز لہجے میں کہتے زنان کی طرف دیکھا۔ ارے ہاں چاچو، اب مان بھی جائیں، اماں بیچاری کو کتنا ارمان ہے آپ کی شادی کا۔ مونا نے بھی منت بھرے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، تم دونوں اس فضول گوئی سے گریز کرو۔ اپنا اشتعال دبا کر وہ سخت لہجے میں یہی کہہ سکا۔ کیا چاچو، آپ تو غصہ ہی ہو جاتے ہیں۔ مونا نے برا سا منہ بنایا، مگر وہ اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھتا کافی بنانے کا حکم دے کر کچن سے نکل گیا۔ پیچھے وہ دونوں بہن بھائی عریضے کو بتانے لگے کہ نہ جانے چاچو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، شادی کے نام پر بھڑک جاتے ہیں۔ عریضے ٹھنڈی سانس لے کر چپ چاپ ان کے کمنٹس سننے لگی۔ شہلا کی مہندی سے 2 دن پہلے گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی جس کی وجہ سے پورا گھر بھر گیا تھا سوائے زران اور بلال کے کمروں کے۔ مہندی کی تقریب کے لیے فرحین آنٹی نے مونا اور اس کا ایک جیسا پیلے اور گرین امتزاج کا لہنگا تیار کرایا تھا۔ مونا نے اس کی ایک نہ سنتے ہوئے بیوٹیشین سے اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی فل تیار کروا دیا تھا۔ ایک سائڈ پیلے اور گرین کنٹراسٹ کا آرگینزا کا دوپٹہ ڈالے، نارمل فٹنگ پر خوبصورت چولی اور لہنگے کے ساتھ کھلے سلکی بال، نفیس سا میک اپ اور جیولری کے ساتھ وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ مونا، شہلا، ان کی کزنز، فرحین آنٹی، یہاں تک کہ اماں جان نے بھی اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا، یوں کہ وہ کافی پری بھٹک کر کدھر آ گئی ہمارے گھر۔
جب وہ مونا کے ہمراہ لان میں آئی جہاں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا تو وہاں کھڑے بلال نے اسے دیکھ کر ستائشی لہجے میں اتنی بلند آواز سے کہا کہ کچھ فاصلے پہ کھڑے زران کی نگاہیں بھی بے اختیار اس کی طرف اٹھی تھیں اور چند ہی پل تو وہ دم بخود رہ گیا تھا۔ پھر فوراً ہی خود کو سنبھالتے رخ موڑ لیا۔ عریضے بلال سمیت سب کے کمنٹس پر پزل ہو رہی تھی۔ مونا کسی کام سے ادھر ادھر ہوئی، وہ اکیلی کھڑی تھی جب اسٹیج پر بیٹھی شہلا نے اسے اشارے سے اوپر آنے کو کہا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہیل اور لہنگے کی وجہ سے اسے ذرا سا مشکل ہو رہی تھی، تب بلال فوراً اس کی مدد کو آیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا، مگر عریضے نے جھجک کی وجہ سے تھامنے سے گریز کیا تو بلال نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے کھینچا تو وہ اس کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ اس منظر کو اسٹیج کی طرف آتے زرار نے شعلے برساتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اسی وقت عریضے کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی تھی۔ زرار خان زادہ کی نگاہوں سے شعلے لپکتے دیکھ کر اس کے وجود میں عجیب سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ بلال کے ہاتھ سے کھینچ لیا تھا۔ کسی اور نے محسوس کیا یا نہیں مگر وہ خود سارا وقت عجیب سا محسوس کرتی رہی۔ زرار خانزادہ کی چپتی ہوئی نگاہیں ذہن کی اسکرین پر ابھرتی رہیں۔ مہندی کے دوسرے روز دولہے والوں کے یہاں تقریب ہو رہی تھی، اس لیے یہ دن بیچ میں ریسٹ کا مل گیا تھا۔ شام کو وہ کچن میں کھڑی فرحین آنٹی کے ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی۔ جب انہوں نے اس کی بوجھل طبیعت محسوس کر کے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ ارے تمہیں تو بخار ہے، چلو چھوڑو یہ کام اور چل کر آرام کرو، فرحین آنٹی نے فوراً تشویش بھرے لہجے میں کہتے اسے کام سے روکا۔ کہاں آرام کرو آنٹی، ہر روم میں تو مہمان ہے، وہ چڑچڑاتے ہوئے بولی۔ جواباً فرحین آنٹی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بلال کے کمرے میں لے آئی جو خالی تھا۔ بلال بازار گیا، سامان لینے، رات تک گئے تو لوٹے گا، تم یہاں آرام سے لیٹو، میں میڈیسن اور دودھ لے کر آتی ہوں۔ فرحین آنٹی اس کی نہ کرنے کے باوجود اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر کمبل ڈال کر کمرے سے نکل گئیں۔ لیٹے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی، وہ غنودگی میں تھی جب زوردار ٹھا کی آواز آئی جیسے کچھ گرا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر جاگی، ایک لمحے کو حواس مختل ہوتے محسوس ہوئے۔ سامنے ہی کھڑا زران غمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ وہ کانپ اٹھی تھی، فوراً ہی سرہانے پر دوپٹہ اٹھا کر وجود کے گرد لپیٹا۔ نظر فرش پر گرے پتھر کے گلدان پر گئی، یقیناً یہی گرا تھا یا گرایا گیا تھا۔ جاہل لڑکی، ایک غیر لڑکی کے کمرے میں اس کے بستر پر سوتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کی آواز دھاڑ سے مشابہ تھی، جبکہ وہ تو اس کے اس قدر گرے ہوئے الفاظ سے پری کٹ سی گئی تھی۔ انتہائی شرمندگی کے عالم میں وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں لڑکی اپنی حد میں رہو، یہ مت بھولو کہ تم کون ہو، یہاں کیوں آئی ہو، اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے ایسی واہیات اور گری ہوئی کوششیں ترک کر دو، سمجھے تو؟ اس کی آنکھیں اور لہجے سے گویا چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ عریضے کی وحشت زدہ آنکھوں کی سطح پر نمی چمکنے لگی تھی۔ آپ اب بالکل غلط، عریضے نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، وہ اس کی بات کاٹ کر ڈھارا۔ آئندہ نہ تو مجھے بلال کے قریب نظر آؤ گی اور نہ ہی اس کے کمرے میں، سمجھ آئی؟ زران خانزادہ کے گرم سلاخوں جیسی نگاہیں عریضے کے حواس چھین لینے کی تمام تر صلاحیتیں رکھتی تھی۔ اپنے کشیدہ احساس سمیت کر وہ بمشکل اٹھی تھی۔ اپنے کردار پر لگے الزام نے اسے انتہائی بے بس اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا کر کے شدید اذیت کی انتہا پر پہنچایا تھا۔ وہ شخص کچھ بھی کہتا مگر کم از کم بلال کے حوالے سے تو الزام نہ لگاتا جس کے لیے وہ بھائیوں جیسے احساسات رکھتی تھی۔ واش روم میں آ کر وہ بے بسی سے رو دی، کیونکہ یہی جگہ تھی جہاں وہ دل کا بوجھ بالکل ہلکا کر سکتی تھی۔ بارات والے دن مونا کے ہزار اصرار کے باوجود بھی وہ زیادہ تیار نہ ہوئی۔ رخصتی کی تقریب ہال میں تھی، سبھی گاڑیاں آگے پیچھے روانہ ہو رہی تھی۔ مونا اس کا ہاتھ پکڑے بلال کی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی تھی جب اچانک زرار نے سامنے سے آتے ہوئے اسے روکا۔ یہ کہیں نہیں جاگی، اس کی سیفٹی کے لیے اس کا گھر سے نکلنا ٹھیک نہیں۔ زران خانزادہ کی بات پر مونا اور اس کا دونوں کا چہرہ اتر گیا۔ چاچو پلیز آج جانے دیں، آئندہ کہیں نہیں لے جاؤں گی۔ مونا نے منت کرنا چاہی مگر زران سختی سے اس کی بات کاٹ گیا اور عریضے کو واپس اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ مونا سے اپنا ہاتھ چھڑا کر مرے مرے قدموں سے واپس پلٹ گئی، جبکہ مونا افسوس بھرے انداز میں دیکھتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ سب لوگوں کی روانہ ہونے کے بعد وہ گیٹ پر موجود گارڈ کو پوری طرح چوکنا رہنے کا کہہ کر خود بھی ہال کی طرف روانہ ہو گیا، مگر ہال پہنچ کر اسے 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے جب عجیب طرح کی بے چینی ستانے لگی اور وہ فوراً گھر چلا آیا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ اسے کچن میں کھڑی دکھائی دی۔ وہ سیدھا وہیں آیا۔ ایک کپ کافی بنا دو، وہ جو اسے اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس کے تحکم بھرے لہجے میں کہنے پر جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا جبکہ وہ حکم دے کر پلٹ گیا تھا۔ جب وہ کافی لے کر لاؤنج میں گئی تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ ٹیبل پر کافی رکھ کر پلٹ رہی تھی جب زرار ایک دم سے فون بند کر کے اٹھا۔ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ تیزی سے لاؤنج سے باہر نکل گیا تھا۔
وہ وہیں کھڑی تھی جب چند منٹوں بعد اس نے کھلے دروازے سے کچھ لوگوں کو آتے دکھا تو اپنی جگہ منجمد ہو گئی۔ سامنے سے آتے تینوں اشحاق اس کی زندگی کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ مہروز خانزادہ، اس کے دونوں بیٹوں زوال خانزادہ، شہراب خانزادہ کے ساتھ زران بھی تھا۔ ان تینوں نے عریضے کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے زران خانزادہ؟ مہروز خانزادہ نے زران کو مخاطب کیا، جس کے چہرے کی تاثرات پھتریلے اور آنکھیں جیسے شدت برداشت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی دہلیز پر قدم رکھنے دیا ہے مہروز خانزادہ کا، یہ کافی نہیں؟ چہرے کی تاثرات کی طرح زران کا لہجہ بھی پھتریلا تھا۔ جواب میں ان تینوں نے آبرو چکا کر اسے دیکھا تھا۔ میں یہاں پر کوئی جھگڑا کرنے نہیں آیا، اپنی بھتیجی واپس لینے آیا ہوں زران خانزادہ، مہروز نے کھردرے لہجے میں کہا۔ تمہاری بھتیجی تمہیں واپس نہیں مل سکتی مہروز خانزادہ، کیونکہ وہ میرے نکاح میں ہے، لہٰذا اب اس کی زندگی کی باغ دوڑ میرے ہاتھوں میں ہے۔ زران نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عریضے سے نکاح کرنے کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میری منگ تھی؟ زران خانزادہ نے بھڑک کر کہا۔ جیسے تمہارے چچا نے زرناب سے نکاح کرنے کی ہمت کی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میری منگ تھی، زران نے دو بدو لہجے میں کہا تھا، تو وہ تینوں جز بزز ہو کر رہ گئے۔ میں پرانی دشمنی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس مجھے میری منگ واپس چاہیے، زوال خانزادہ نے خطرناک تیوروں کے ساتھ کہا۔ ورنہ کیا کر لو گے تم؟ زران تنہا ہونے کے باوجود اس کے تیوروں سے خائف ہوئے بنا نڈر لہجے میں بولا تھا۔ تو زوال خانزادہ نے ہاتھ میں پکڑی بندوق اس پر تان لی، جس پر عریضے کی بے اختیار چیخ نکل گئی، جو سہمی ہوئی کھڑی ایک کونے میں سب دیکھ رہی تھی۔